بنام خدا مہربان و شفیق، قسم ہے ستارے محمد کی جو معراج پر جا کر واپس آئے۔ تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفسانی سے کچھ نہیں کہتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اسے بڑی قوت والے نے علم سے نوازا ہے۔ جو حسن مطلق ہے وہ جبرائیل اصلی صورت میں نظر آئے، اور جب کہ وہ محمد افق اعلیٰ پر تھے، پھر قریب ہوئے اور قریب تر ہو گئے، دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ بس اس نے اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی وہ کی۔ دل نے اسے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا تھا۔ کیا تم اس چیز کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے؟ بے شک اس کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے نزدیک جنت الماوا ہے، جب نور حق کی تجلیات سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رہی تھیں۔ اس محمد کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ ہی حد سے بڑی۔ اس محمد نے تو اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا ہے؟ اور منات جو ان کا تیسرا ہے اسے بھی دیکھا ہے؟ کیا تمہارے بیٹے ہیں اس کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ یہ دراصل چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو ان کا جی چاہ رہا ہے، حالانکہ ان کے رب کی جانب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان کی ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے؟ دنیا و آخرت کا مالک تو بس اللہ ہے۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ انہیں اس شخص کے لیے اجازت مرحمت نہ فرما دے جسے وہ چاہتا اور پسند فرماتا ہو۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یقیناً گمان حق کی جگہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا اے نبی، آپ اس سے توجہ ہٹا لیں جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے اور جس کا مطمع نظر صرف حیات دنیا ہے۔ ان کے علم کی رسائی اسی حد تک ہے۔ بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ اس سے زیادہ واقف ہے جس نے ہدایت حاصل کر لی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے ان کا مالک اللہ ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کے مطابق جزا دے اور نیکوکاروں کو بہترین اجر سے نوازے۔ جو لوگ چھوٹے گناہوں اور لغزشوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، تو بے شک آپ کے پروردگار کی مغفرت کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے۔ جب اس نے زمین سے تمہیں خلق فرمایا تھا، تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے۔ تم اپنے نفس کی پاکیزگی کو نہ جتلاؤ، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا؟ اس نے تھوڑا سا مال دیا اور ہاتھ روک لیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں تھی اور ابراہیم کے صحیفوں میں موجود تھیں، جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے صحیح کی ہوگی، اور بے شک وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھ لے گا، پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی۔ اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے۔ بے شک وہی ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، اور وہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، اور اسی نے نر و مادہ کے جوڑے بنائے ہیں اس نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ وہی تو ہے جس نے غنی کیا اور خزانے بھر دیے، اور وہی شیرہ ستارے کے نام کا رب ہے، اور اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر ڈالا، اور سمود کو بھی کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور نہایت سرکش تھے۔ اور قوم لوط کی بستیوں کو اسی نے تہو بالا کر دیا، بس اسے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ لہٰذا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرو گے؟
یہ رسول بھی نذیر ڈرانے والے ہیں، سابقہ امتوں میں ڈرانے والوں کی طرح۔ آنے والی گھڑی قیامت قریب آ گئی ہے، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا تم لوگ اس کلام پر حیران ہو؟ اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔